دل ہے ہم خاکی نہادوں کا غلام آب و گل، اس جہاں میں آب و گل ہیں تابع فرمانے دل۔ جب در بدن آب و گل کرتا ہے کوئی دل قیام، جس طرح چاہیے لیا کرتا ہے آب و گل سے کام۔ جاں کی نسبت سے ہے تن میں مستی و ذوق و سرور، جاں کی نسبت سے ہے سارا جسم کا غیب و حضور۔ جان و تن سے ہے مرکب اپنی دنیا میں وجود، ایک آن میں بے نمود اور دوسرا ہے بانمود۔ جان و تن ہم خاکیوں کے جس طرح مرغ و قفس، فکر مریخی و لیکن ہے یک اندیش اور بس۔ جب کسی کا اس جہاں میں آتا ہے روز فراق، چست اس کو اور بھی کر دیتا ہے ذوق فراق۔ جانتا ہے جب قریب آیا ہے اس کا آنے مرگ، ایک دو دن پیشتر کر دیتا ہے اعلان مرگ۔ لا جرم پروردہ اندام ان کی جان نہیں، اس لیے خو کردہ اندام ان کی جان نہیں۔ اہل زمین کا دل تو بدن کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس جہاں میں بدن دل کے زیر اثر ہے۔ یہاں کے باشندوں کے بدن دل کی قید میں ہیں۔ جب کوئی دل بدن کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے بدن کے ساتھ کرتا ہے۔ مستی اور ذوق و سرور جان کے حکم سے ہے، جسم کے لیے غیب اور حضور بھی جان ہی کے حکم سے ہے۔ ہمارے جہاں میں وجود کے دو حصے، ایک جان اور دوسرا تن ہے۔ ایک نظر نہیں آتا اور دوسرا نظر آتا ہے۔ روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے۔ اہل زمین خاکیوں کے لیے جان اور جسم کا تعلق پرندے اور پنجرے کی طرح ہے۔ پرندہ پنجرے میں قید ہو، روح جسم میں قید ہے، جبکہ اہل مریخ کی فکر صرف ایک ہے اور بس یک اندیشی ہے۔ جب وہاں کسی کا روز فراق یعنی موت آ جاتا ہے تو وہ سوز فراق سے اور زیادہ چست ہو جاتا ہے۔ موت سے ایک دو روز پہلے ہی دوسرے لوگوں کے سامنے موت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ان کی جان جسم کی پروردہ پالی ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بدن جسم کی اتنی عادی نہیں ہے۔ میسج یہ ہے کہ جب کوئی دل بدن کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے بدن کے لیے کرتا ہے۔ وہ روحانی جذبوں سے محروم رہتا ہے اور صرف اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اصل چیز جان ہے، جسم نہیں، اس لیے مستی اور ذوق و سرور اور غیب و حضور کی کیفیات سبھی روحی کے باعث ہیں۔ بدن میں یہ کیفیات پیدا کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔